الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم يروا کیا اور نہیں وہ دیکھتے إلى الطير پرندوں کی طرف. الطیر جمع ہے طائر کی. طائر ایک پرندہ اور طیر اس کی جمع ہے. کیا اور نہیں وہ دیکھتے، وہ سے مراد مشرکین مکہ. کیا مشرکین مکہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہیں وہ اللہ کی یہ عظمت اور یہ قدرت نہیں دیکھتے جو عظمت اور جو قدرت صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. اگر یہ قدرت یہ عظمت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، تو پھر اوروں کو اللہ کا شریک بنانا، پھر اوروں کو معبود بنانا، اللہ کا شریک بنانا، تو یہ تو شرک ہے. آیت نمبر 79. تو کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا، یعنی مشرکین مکہ نے، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو اللہ ان کے شرک کے خلاف اللہ دلیل پیش کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کے ساتھ اوروں کو اللہ کے برابر کیسے کر دیتے ہو، عبادت میں اوروں کو اللہ کے ساتھ کیوں شریک کر دیتے ہو، حالانکہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان تو اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت اور شان ہے. اس عظمت میں، اس کارگزاری میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. جب اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے تو عبادت میں وہ اللہ کا شریک کیوں بنے؟ تو اللہ فرماتے ہیں الم یروا الی الطیر مسخرات، کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا، یعنی مشرکین مکہ نے، الی الطیر پرندوں کی طرف، مسخرات جو مسخر کر دیے گئے ہیں، فی جو السما جو فضا، آسمان کی فضا میں، بلندیوں میں، ما یمسکہن الا اللہ، نہیں انہیں تھامے ہوئے مگر اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ مشرکین نہیں دیکھتے پرندوں کو جو مسخر ہیں آسمان کی فضاؤں میں. مسخر ہیں کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے حکم کے تابع ہیں. تو وہ آسمان کی بلندیوں میں اڑ رہے ہیں. یہ کیسے اڑ رہے ہیں آسمان کی بلندیوں میں؟ انہیں اڑنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ انہیں فضاؤں میں روکنے والا کون ہے؟ ما یمسکہن الا اللہ، نہیں انہیں تھامے ہوئے، نہیں انہیں روکے ہوئے، یعنی فضاؤں میں، الا اللہ سوائے اللہ کے. اللہ کے علاوہ کون ہے جو انہیں فضاؤں میں روک سکے؟ جب یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی شان ہے، جب اس شان میں، اس عظمت میں، اس کارگزاری میں، اس قدرت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو عبادت میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک کیسے ہو جائے؟ لات منات عزا. اب تمہارے بزرگ سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، تم نے ان کے بھی بت بنا رکھے تھے. تو تمہارے بزرگ اور تمہاری بت، جن کے تم نے بت بنا رکھے تھے، جن کو تم نظر و نیاز دیتے، جن کے لیے تم ذبح کرتے، جن کے لیے تم عبادت کی مختلف صورتیں، ان کو پکارتے ہو تم، ان کی کارگزاری کیا ہے؟ ان کے وہ کام کیا ہیں اللہ کی طرح کے جن کی وجہ سے تمہیں یہ شبہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے تم انہیں اللہ کا شریک بنا دیتے ہو الوہیت میں بھی؟ پرندوں کو پیدا کرنے میں اور پرندوں کو اڑنے کی طاقت دینے میں، اور وہ فضاؤں میں اڑتے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع فرما ہیں، اور اللہ انہیں فضاؤں میں تھامے ہوئے ہے. اللہ کے علاوہ کون ہے جو یہ سارے کام کر سکے، جو انہیں پیدا کر سکے پرندوں کو، جو انہیں اڑنے کی یہ صلاحیت دے سکے؟ پھر دیکھیے، صرف صلاحیت دے دینا کافی نہیں ہے ایک دفعہ.
اگر اللہ نے پرندوں کو اڑنے کی صلاحیت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ پرندوں کو اڑنے کی صلاحیت دے کر بس اللہ کا کام ختم ہو گیا، پرندے اپنی مرضی سے اڑتے ہیں، اب بس اب پرندوں کے پاس پاور آ گئی ہے، اب وہ خود یہ کام کرتے ہیں، نہیں، جب بھی وہ اللہ نے انہیں اڑنے کا اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے انہیں اڑنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے انہیں پر دیے ہیں جن پروں سے وہ اڑتے ہیں، اس کے باوجود جب وہ پر مارتے ہیں، جب وہ اڑتے ہیں، اللہ کے حکم سے اڑتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں اڑنا سکھا کر بس اب اللہ نے اب ان کی حفاظت چھوڑ دی ہے، اب بس وہ اپنے اختیار سے اور اپنی طاقت سے اب وہ اڑتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جب بھی فضاؤں میں ہوں گے پرندے تو وہ اللہ انہیں تھامے گا اور اللہ انہیں فضاؤں میں اڑنے کی صلاحیت برقرار رکھے گا ان کی، تو وہ اڑیں گے، فضاؤں میں برقرار رہیں گے، فضاؤں میں موجود رہیں گے۔ اگر اللہ نہیں تھامے گا تو وہ آسمانوں میں اڑ بھی نہیں سکیں گے۔ دیکھیے، اگر اللہ کسی کو مثلا مچھلیاں ہیں، اگر اللہ مچھلیوں کو پیدا کر دیا، اللہ نے مچھلیوں کو پانی میں تیرنے کی صلاحیت دے دی، بس یہ کافی نہیں ہے؟ ایک مرتبہ بس اللہ نے صلاحیت دے دی، اب پوری زندگی خود تیرتی رہتی ہیں، اللہ نے بنا کر چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، وہ اگر پانی میں تیرتی ہیں تو جب بھی وہ تیرتی ہیں اس وقت اللہ انہیں تھامے ہوتے ہیں اور اللہ ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بالکل مثال اس طرح سمجھیے جیسے ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں اللہ نے ہمیں ہمارے اندر ایک تنفس کا نظام رکھا ہے، سانس لینے کا نظام رکھا ہے، پھیپھڑے اور جو پورا جو سلسلہ ہے ایک تنفس کا۔ تو آپ بتائیے، اگر ہم کہیں کہ بس اللہ نے ایک دفعہ ہمارے اندر یہ سلسلہ پیدا کر دیا ہے، اب یہ سلسلہ پیدا کر کے اب اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے، اب ہم خود سانس لیتے رہتے ہیں، کیا خیال ہے، کیا یہ بات ایسی ہی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر اللہ نے ہمارے اندر یہ ایک نظام رکھا ہے تو جب ہمارے نتنوں سے اور ہمارے منہ سے ہم جب سانس باہر نکالتے ہیں اللہ کے حکم سے نکالتے ہیں، جب سانس اندر جاتا ہے اللہ کے حکم سے اندر جاتا ہے، جب باہر آتا ہے اللہ کے حکم سے باہر آتا ہے۔ یہ انسان جو اللہ کے حکم سے سانس باہر نکالتا ہے، ایک دن میں جتنی ہزار مرتبہ وہ سانس باہر نکالے اور جتنی ہزار یا اللہ کو پتا ہے کتنی مرتبہ ہے وہ سانس اندر لے جاتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ سانس باہر نکال رہا ہے، سانس اندر لے جا رہا ہے، یہ انسان اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے اگر اللہ اس کا سانس ہی بند کر دے تو؟ یہ جو ہمارے اندر خون دوڑ رہا ہے، یہ جو ہمارا دل جو ہے وہ خون کو پمپ کر رہا ہے، یہ اس دل کو اللہ نے یہ ایک پمپ کرنے کا جو ایک اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت دے کر اللہ نے چھوڑ نہیں دیا سلسلہ۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر بلکہ ہر زیرو کے اندر دل ہوتا ہے، اور وہ دل جو بھی کیفیت اس کی ہوتی ہے، پھر وہ جس انداز سے پمپ کرتا ہے خون کو، تو اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ اب بس دل خود بخود یہ کام کرتا رہتا ہے۔ تو یعنی دیکھیے، ہمارا بہت بڑا مغالطہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یا تو اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں، یہ چیزیں خود بخود ہی اچانک جو ہیں وجود میں آ گئی ہیں، اچانک ہی دھماکہ ہوا اور ہر چیز جو ہے وہ خود بخود ہی سیٹ ہو گئی، اور زندگی بھی آ گئی اور یہ بھی ہو گیا، کائنات بھی بن گئی، اور پھر آہستہ آہستہ زندگی بھی پیدا ہو گئی، تو اب ہر چیز خود بخود، یا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ایک دفعہ بنا کر ایک نظام بنا کر اللہ نے چھوڑ دیا ہے، نہ تو یہ سب چیزیں خود بخود پیدا ہوئی ہیں، اور نہ ہی ایک دفعہ اللہ کے بنانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فارغ ہو کے بیٹھ گئے ہیں، اب یہ سب چیزیں خود بخود ایک نظام کے تحت چل رہی ہیں۔ اور کچھ لوگ تو اللہ معاف کرے یہاں تک کہتے ہیں کہ جو اللہ نے نظام بنا دیا ہے، یا جو نظام اب اللہ بھی اس کے پابند ہے، ولیعذ باللہ۔ جس اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا،
جامد چیزوں کو بھی، زمین و آسمان کو بھی، پہاڑوں کو بھی، اور جس اللہ نے ان مخلوقات کو، زندہ مخلوقات کو پیدا کیا، ان کے اندر یہ سارا نظام بنایا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس سارا نظام بنانے کے بعد پھر اب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اب اب یہ سب چیزیں خود بخود حرکت میں ہیں، ایسا بھی نہیں۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو ایک نیچر کے جو ایک اصول بن گئے ہیں، اب ان اصول کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ بھی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر آپ کے انسان نہیں کر سکتا تو چلیں انسان کے بارے میں تو آپ کہیں، ایک تو کہیں مخلوق نہیں کر سکتی، آپ کہہ سکتے ہیں مخلوق ناقص ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ اللہ بھی اس نظام کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا۔ بھی کیوں؟ اللہ جس نے وہ نظام بنایا ہے، ہر لمحہ اس نظام، وہ نظام خود بخود نہیں چل رہا، وہ اللہ کے ہر لمحہ اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے۔ جب ہر لمحہ اللہ کے چلانے سے وہ چل رہا ہے، جب اللہ چاہے اللہ اس نظام کو فیل کر دے، جب اللہ چاہے تو وہ نظام الٹا چلنا شروع ہو جائے۔ اللہ کا نظام ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے، ایک وقت آئے گا سورج مغرب سے نکلے گا اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا نظام ہے، آگ جلاتی ہے، جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو نہیں جلاتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو نہیں جلایا آگ نے، کیونکہ اللہ نے اس کو حکم دیا تھا۔ جب بھی آگ جلاتی ہے وہ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے، یہ نہیں اللہ نے ایک دفعہ بس آگ کے اندر جلانے کی صفت پیدا کر دی، اب آگ خود بخود جلاتی ہے، نہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، سورہ الرحمن میں اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان میں ہر مخلوق اللہ سے سوال کرتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، اللہ ہر روز کسی نہ کسی حالت میں ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کی کارگزاری جاری ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اللہ یہ سسٹم بنا کر اور یہ نظام بنا کر اللہ فارغ ہو کے بیٹھ نہیں گئے، ہر لمحہ اس نظام کو اللہ چلا رہے ہیں۔ آسمان میں جتنے پرندے اڑ رہے ہیں، تو یہ سارے کے سارے پرندے اللہ نے ان کو پیدا بھی کیا ہے، اللہ نے انہیں اڑنے کی صلاحیت بھی دی ہے، اور جب جب یہ اڑتے ہیں اس وقت اللہ نے انہیں تھاما ہوا ہے۔ یہ آسمان، زمین، یہ زمین اور جتنے بھی ستارے سیارے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے یہ کوئی آسمان پہ ٹنگے نہیں ہوئے، کوئی آسمان کے ساتھ معلق نہیں ہے، لٹکے ہوئے نہیں ہے، آسمان میں کسی جگہ فٹ ہے۔ یہ فضاؤں میں درمیان میں اللہ نے ایک بیلنس کا ایک نظام رکھا ہے۔ جو بھی اللہ نے نظام رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں فضاؤں میں، یہ تمہیں ان کا نظر نہیں آتا کوئی ستون ہو۔ ہمارے ہاں تو کوئی بھی چیز بغیر ستونوں کے، ہم چھت بناتے ہیں بغیر ستونوں کے نہیں کھڑی ہو سکتی، کوئی نہ کوئی ستون ہوں گے۔ تو یہ جو فضاؤں میں چیزیں، یہ جو سورج کھڑا ہے، یہ جو چاند کھڑا ہے، یہ کن ستونوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ اللہ نے اس کے سسٹم بنائے ہیں، اور یہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہیں، اور اللہ نے انہیں تھاما ہوا ہے۔ یہ صرف سورج اور چاند کا مسئلہ نہیں ہے، یہ زمین بھی، یہ آسمان کیسے کھڑا ہے بغیر ستونوں کے؟ ہمیں تو ستون نظر نہیں آتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ نے بلند کر دیا آسمانوں کو ان ستونوں کے بغیر جنہیں تم دیکھ سکو۔ اللہ کا سسٹم ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اچھا، اللہ نے یہ نظام بنا کر چھوڑ نہیں دیا، یہ بہت اہم بات ہے، اس کی ہر وقت ہمارے ذہن میں ہو۔ اگر یہ چھت ستونوں پہ کھڑی ہے، ستونوں پہ نہیں کھڑی، یہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہے، جب اللہ کا حکم ہو یہ گر سکتی ہے۔ اور یہ جو سارے اجرام فلکی ہیں، یہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، تو یہ اب وہ سسٹم کے ایک لگے بندے نظام کے مطابق چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ہر وقت اللہ نے انہیں تھاما ہوا ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ اللہ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا ان کو، بغیر ستونوں سے، یعنی ہمارے لیے وہ بغیر ستونوں کے ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اللہ نے وہ ستونوں کی کیا صورت بنائی ہے، اللہ نے بیلنس کا کوئی سسٹم بنایا ہے، کیا بنایا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ وہ اللہ نے بنا کر چھوڑ نہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تھامے ہوئے ہے آسمان و زمین کو، کہیں آسمان و زمین گر نہ جائیں۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور اگر یہ زمین و آسمان گرنے لگیں، ان امسکہما من احد من بعدی، نہیں ہے انہیں کوئی روکنے والا اللہ کے بعد کوئی ایک۔ اگر یہ زمین گرنے لگے، اپنے لگے بندے نظام سے الگ ہونے لگے، تو اس کو، اس الگ ہونے سے، اس گرنے سے کون روک سکتا ہے؟ اللہ۔
یہ آسمان اللہ نے تھاما ہوا ہے، بغیر ستونوں کے ہمیں نظر آتا ہے، کھڑا ہے اتنا مضبوط آسمان، اپنی جگہ قائم ہے، اللہ نے پکڑا ہوا ہے۔ اور اگر اللہ چھوڑ دے تو یہ گر جائے، اور اگر یہ گرنے لگے تو اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اسے گرنے سے روک سکے۔ کتنی عظیم بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن زَالَتَا، اگر یہ آسمان و زمین گرنے لگے، ان امسکہما من احد من بعدی، نہیں ہے کوئی انہیں روکنے والا اللہ کے بعد کوئی ایک۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ کتنے بردبار ہیں، کتنے غفور الرحیم ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، زمین و آسمان کو تھامنے کے ساتھ اللہ کے تحمل اور اللہ کی مغفرت کا ذکر کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا، اور اللہ فرماتے ہیں اگر زمین و آسمان گرنے لگیں تو اللہ کے علاوہ کوئی انہیں روک نہیں سکتا۔ پھر اللہ اپنے حلم اور اپنی مغفرت کی بات کرتے ہیں، کیوں؟ کیا مراد ہوا اس سے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ جو گنہ گار ہے اس کو معاف بھی کرنے۔ مراد یہ ہے کہ یہ جو لوگ زمین کے اندر رہتے ہوئے، دیکھیے آسمان زمین اللہ نے بنائے، آسمان و زمین کی بدر صاحب نے بہت اچھی ماشاء اللہ بات کی، بالکل یہی مراد ہے کہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے، زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ نے بنائی، زمین و آسمان کے اندر، زمین کے اندر انسان اللہ نے بسائے۔ اب انسان کو ہر قسم کی صلاحیت اللہ نے دی، ہر قسم کی نعمت اللہ نے دی، انسان کو اس زمین کے شہزادہ اللہ نے بنایا، چیزوں کو انسان کے لیے اللہ نے مسخر کیا۔ اب یہی انسان اللہ کی ان لاکھوں کروڑوں نعمتوں کے بعد اگر اللہ کا مقابلہ شروع کر دے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دے، اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دے، تو کیا بعید ہے کہ اس انسان کے اوپر آسمان گر پڑے، اس انسان کے اوپر اللہ غضبناک ہو کر شہاب ثاقب اور پتھر اور ستارے ان کی بارش کر دے، آسمان ٹوٹ ٹوٹ کر انسان پر گر پڑے۔ اللہ کی ناراضگی، جب انسان اللہ کو گالی دیتا ہے، اللہ معاف کرے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان اللہ کو گالی دیتا ہے، اور اللہ کو گالی دینا کیا ہے؟ جب انسان اللہ کے لیے اولاد مقرر کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا اتنی بڑی بات ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، یہ اتنا بڑا جرم ہے اگر ایک بندہ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرے۔ اولاد مقرر کرنا بدترین شرک ہے۔ جب ایک شخص اللہ کے لیے اولاد مقرر کرتا ہے، گویا کہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ تو وہ اللہ جو سب کچھ ہے، وہ اس انسان پر آسمان کے ٹکڑے نہیں گرا سکتا۔ اس آسمان کو تو اللہ نے تھاما ہوا ہے، اس زمین کو تو اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اللہ اس آسمان کو چھوڑ دے، آسمان کے ٹکڑے ہو کر اس شخص پر یا اس قوم پر گر پڑے جو اللہ کے ساتھ، اللہ کو گالی دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، لوگ سود کھاتے ہیں، اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، تو اللہ رسول کے ساتھ لوگ جنگ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مہلت دیے ہوئے ہیں انہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں نعمتیں ان پر کیے ہوئے ہیں، اللہ انہیں صحت دیے ہوئے ہیں، اور اللہ نے انہیں مہلت دی ہے۔ اگر کسی کی عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، وہ 20 سال کی عمر سے 30 سال کی عمر سے اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، اب اللہ کا آپ حلم دیکھیے اور اللہ کی آپ مغفرت دیکھیے کہ کیسے اللہ نے اس کے ساتھ تحمل والا معاملہ کیا ہوا ہے، کیسے اللہ نے اس کے ساتھ مغفرت والا معاملہ کیا ہوا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہو تو وہ تو برداشت نہ کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ بھی یہ برداشت نہ کر سکیں۔ اگر یہ کائنات کا نظام یہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا تو جب لوگ اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جب اللہ کو گالی نکالتے ہیں، جب اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، جب نبی اللہ کی طرف سے انہیں سنائیں کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو تو تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا، قیامت آ سکتی ہے، عذاب آ سکتا ہے، جب لوگ آگے سے کہیں یہ عذاب آ کیوں نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ عذاب آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو اب تک تو قوم پر عذاب آ چکا ہوتا۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ نام میں اللہ فرماتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں ارحم الراحمین، رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر میرے ہاتھ میں عذاب ہوتا
تو پھر فیصلہ ہو جاتا، کام تمام ہو جاتا. پھر مزید حلم اور مزید گنجائش نہیں ملتی لوگوں کو. لیکن یہ معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، عذاب میرے ہاتھ میں نہیں، عذاب تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اللہ فرماتے ہیں چونکہ یہ چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں تو اللہ تو انہ کان حلیما غفورا، وہ تو بہت حلیم ہے، وہ تو بخشنے والا ہے. اللہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتے ہیں دنیا میں، صرف دنیا میں. جب مہلت ختم ہو جاتی ہے پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی رحمت نہیں ہے، کیونکہ پھر اب آزمائش ختم ہو گئی ہے. اب ان کا اب جزا شروع، اب بدلہ شروع ہو گیا. جو کفر پہ فوت ہوگا، اللہ کے ساتھ مقابلہ اور اللہ کے ساتھ جنگ اور اللہ کو گالی نکال کر اور اللہ کے نافرمانی کر کے جب اسی پہ فوت ہوگا، پھر اب وہ شخص مرنے کے بعد اس کے پاس پوری دنیا کے برابر سونا بھی آ جائے، اگر وہ اپنی جان آگ سے چھڑانے کے لیے یہ پوری زمین بھر کے سونا بھی دے دے، اب اللہ کو قابل قبول نہیں ہوگا. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به. جو لوگ کفر کرتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں اور وہ کافر ہی ہوتے ہیں، اللہ مرنے سے پہلے اللہ کہتے ہیں مہلت ہے، مرنے سے پہلے آخری سانس تک مہلت ہے، اس سے پہلے توبہ کر لو میں معاف کر دوں. لیکن اگر تم موت سے پہلے توبہ نہیں کرتے، پھر اللہ کہتے ہیں جو کفر کی حالت میں مر جائیں اب وہ زمین بھر کر سونے کی بھی لے آئیں تو اب ان کو اللہ کے عذاب سے یہ چیز بچا نہیں سکے گی. لیکن دنیا دارالامتحان ہے، دارالابتلاء ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حلم والا مغفرت والا معاملہ کرتے ہیں، اللہ مہلت دیتے ہیں. تو یہ آیت کریمہ بڑی غور طلب ہے. اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے. کوئی بھی لگا بندہ ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایک سلسلہ بنا کر چھوڑ دیا ہے. یہ نہ سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے، ہم خود بخود بڑے ہو رہے ہیں. ہم میں سے کوئی خود بخود بڑا نہیں ہو رہا. ہم میں سے ہر انسان، ہر شخص کے اندر ہر وقت نئی تخلیق ہو رہی ہے. سیلز ہیں، آپ کو پتا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سیلز ہیں، اربوں سیلز ہیں جو پیدا بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں. کتنے سیلز مر جاتے ہیں ہر وقت، کتنے سیلز ہر وقت نئے پیدا ہو رہے ہیں. کون ان کو مار رہا ہے، کون ان کو پیدا کر رہا ہے؟ کیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. ہمارا سانس کا نظام خود بخود چل رہا ہے، ہمیں تو نہیں پتا. ہم تو سو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہمارا سانس کیسے چل رہا ہے. یہ جو دل پمپ کر رہا ہے کیا ہم کر رہے ہیں؟ ہم تو نہیں کر رہے. یہ جو ہمارا نظام چل رہا ہے، کوئی لقمہ گزرتا ہے ہمارے حلق سے، پتہ نہیں کتنے سسٹم، کتنے اعضاء حرکت میں آ جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کون سا عضو کب حرکت میں آنا ہے اور کس عضو نے کیا کرنا ہے، کون چلا رہا ہے. یہ سارا خود بخود چل رہا ہے، کوئی چیز خود بخود نہیں چل رہی. ہر چیز، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر انسان کے اندر، ہر مخلوق کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر ہر لمحہ ہر چیز اللہ کے حکم سے، ایک ایک پتا اللہ کے حکم سے ہل رہا ہے. ایک ایک پرندہ اللہ کے حکم سے اڑ رہا ہے. کوئی پرندہ فضا میں موجود ہے تو اللہ کے حکم سے موجود ہے. اگر اللہ نے تھاما ہوا، اللہ چھوڑ دیں، پرندہ اڑ نہ سکے. مچھلی تیر رہی ہے، اللہ کے حکم سے تیر رہی ہے. اگر اللہ اس کی حفاظت چھوڑ دے، وہ تیر نہ سکے، وہ ختم ہو جائے. تو اس اللہ رب العالمین کی ہم نافرمانی بھی کرتے ہیں، اور اس اللہ رب العالمین کی نعمتیں استعمال کرنے کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ مقابلہ بھی کرتے ہیں، جنگ بھی کرتے ہیں، اور ہم گالیاں بھی دیتے ہیں، اللہ معاف کرے، تکذیب بھی کرتے ہیں، اور سب کچھ کرتے ہیں. اللہ معاف کرے. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء. کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا یہ مشرکین جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں؟ سب سے بڑا جرم ہے شرک. یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. کیا یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ مسخرات، جو مسخر کر دیے گئے ہیں، تابع ہیں اللہ کے حکم کے، فی جو السماء، آسمان کی فضاؤں میں. ما یمسکہن الا اللہ، نہیں تھامے ہوئے انہیں مگر اللہ. میں یہاں آپ کو ایک بات اور بتاؤں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک لگا بندہ نظام ہے. ایک لگے بندے نظام میں جب کوئی معجزہ ہوتا ہے، کوئی لگے بندے نظام کے خلاف کام ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں یہ بہت بڑی چیز ہے. مثلا ہم کہتے ہیں سورج مشرق سے نکل رہا ہے، یہ کوئی چیز بڑی نہیں ہے. لیکن سورج کے مغرب سے نکلنا، ہاں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. ہم کہتے ہیں ایک لگا بندہ نظام ہے،
انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بنایا ہے، مرد عورت ان کا آپس میں شادی ہوتی ہے، ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، اللہ نے سلسلہ رکھا ہے فطری، شادی کریں مرد عورت، اور پھر ان کے ملاپ سے اولاد ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، نہ مرد پیدا کرتا نہ عورت پیدا کرتی ہے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ ایک عام اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق اگر اولاد ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو روٹین کی بات ہے، یہ تو روزانہ کتنے بچے، سینکڑوں ہزاروں بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی دیگر مخلوقات میں بھی، تو ہم اسے کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے۔ ہاں کوئی انسان ایک لگے بندے نظام کے بجائے کسی اور طریقے سے پیدا ہو جائے، ہم کہتے ہیں ہاں یہ بہت کمال کی بات ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک خاص طریقے سے پیدا ہوئے، ہم اس کو بہت بڑی نشانی سمجھتے ہیں، بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی، لیکن ذرا غور کیجئے کہ جو ایک عام اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اللہ کی نشانی نہیں ہے، وہ بھی تو اتنی ہی بڑی اللہ کی نشانی ہے۔ اگر آگ میں کوئی چلا جائے اور آگ اس کو نہ جلائے، ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑی نشانی ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، آگ نے نہیں جلایا، اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ تو بتائیے جب آگ جلاتی ہے تو یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ یہ بھی تو اللہ کی اتنی ہی بڑی نشانی ہے۔ جب چھری کاٹتی ہے تو چھری نہ کاٹے، ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور جب چھری کاٹتی ہے تب چھری کاٹتی ہے تو جو انسان چلاتا ہے تو اس انسان کے چلانے سے چھری نہیں کاٹتی، وہ تو انسان کی تدبیر، انسان کا عمل ہے، نتیجہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ انسان چھری چلائے، کوئی اور چھری چلائے، چھری چل جائے، یہ تو روٹین کی بات ہے، چھری نہ چلے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ نہیں چلی، ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو وہی چھری کا کاٹنا وہ بھی اللہ کے حکم سے، وہ بھی بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سورج مغرب سے نکلے اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، تو سورج کے مشرق سے نکلنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن اے اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ اولاد دے دیں۔ اللہ نے خوشخبری دے دی فرشتوں کے ذریعے، حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری ملی، اب وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، انسان تھے نا، وہ کہنے اللہ کی قدرت پر تو یقین تھا، اس لیے اللہ سے دعا بھی کر لی۔ سورہ مریم کے شروع میں قرآن کریم میں کئی مقامات پر ذکر ہے۔ تو جب اللہ نے بشارت دے دی فرشتوں کے ذریعے تو اب حیران پریشان ہو کے کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اب اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی قدرت پہ شک نہیں تھا انہیں، اللہ کی قدرت پہ شک ہوتا دعا ہی نہ کرتے، دعا کرتے تھے ہمیشہ، اور رات کی تاریکی میں دعا کی، اے اللہ تعالیٰ سر سفید ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، لیکن اے اللہ آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اولاد دے دیں، میری وارث ہو، آل یعقوب کی وارث ہو۔ اللہ نے خوشخبری دے دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اولاد کیسے ہوگی، میں بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا، کیا دلیل اللہ نے دی کہ اولاد ہوگی، کیا اللہ نے دلیل پیش کی؟ جی اس سے پہلے میں نے تمہیں بھی تو پیدا کیا جب کوئی شے نہیں، زبردست۔ اللہ نے کیا دلیل دی جواب میں؟ انہوں نے کہا اولاد کیسے ہوگی، تو اللہ نے فرمایا اے زکریا تمہاری تخلیق کیسے ہوئی، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے زکریا میں نے تو تجھے بھی پیدا کیا تھا، تو بھی تو کچھ نہیں تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک معجزاتی طریقے سے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو رہے ہیں، پتہ ہے ان کو اللہ کر سکتے ہیں، لیکن حیرانگی ہوئی کیسے ہوگا، تو اللہ نے فرمایا اے زکریا تجھے بھی تو پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے کے ثبوت کے لیے عام روٹین کی جو ڈیلیوری ہے، روٹین کی جو پیدائش ہے، اللہ نے اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ اگر کوئی بندہ اس پہ سوال کرے کہ قرب قیامت سورج مغرب سے کیسے نکلے گا، تو کیا جواب اس کا دیں گے ہم کہ سورج مشرق سے کیسے نکلتا ہے؟ ہمارے نکالنے سے تو نہیں نکلتا، اللہ کے نکالنے سے نکلتا ہے۔ جو اللہ مشرق سے نکالتا ہے روزانہ روزانہ مشرق سے نکالنا اتنا ہی بڑا معجزہ اور اتنی ہی بڑی کارگزاری ہے، وہ اللہ چاہے تو مغرب سے نکال دے۔ اصل میں ہم نے سمجھا
یا تو ہم نے کہا کہ ساری چیزیں خود بخود دھماکے سے وجود میں آ گئیں، خود بخود زندگی پیدا ہو گئی، یہ سب چیزیں خود بخود ہو گئی، یا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ نے ایک دفعہ بنا دیا. ہم کہتے ہیں اب نیچر ہے، اب نیچر کے کچھ قوانین ہیں، اب ہم ان قوانین کے مطابق ہم ان پابند ہیں. بلکہ یہاں تک جو لوگ باقاعدہ یہ جی مخلوق ہے تو مخلوق کے پیچھے خالق بھی ہونا چاہیے، کوئی سسٹم ہے تو سسٹم بنانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے، بعض لوگ اس کے قائل ہیں. لیکن وہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سسٹم بن گیا ہے، اب اللہ فارغ ہو کے بیٹھ گئے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ جو اللہ نے صرف پرندوں کو پیدا نہیں کیا، اللہ نے صرف پرندوں کو اڑنا سکھایا نہیں، ہر لمحے جتنے پرندے فضاؤں میں جب بھی اڑ رہے ہیں اللہ کے حکم ہے تو اڑ رہے ہیں، اللہ نے تھاما ہوا ہے تو فضا میں ٹکے ہوئے ہیں. یہ زمین و آسمان کو اللہ نے بنا کر ایک طبی قوانین بنا کر اللہ نے چھوڑ نہیں دیا. اللہ نے تھاما ہوا ہے تو آسمان کھڑا ہے، ورنہ نہ کھڑا ہو. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمارے اندر بہت سارے نظام بنائے ہیں، وہ نظام بنا کر اللہ نے چھوڑ نہیں دیا. ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی کارگزاری ہے، اللہ کی مدد ہے. اور انسان کتنا جاہل ہے اور کتنا بے وقوف ہے کہ ہر لمحہ یعنی انسان کا سانس اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، یعنی سانس باہر آ رہا ہے اللہ کے حکم سے، اندر جا رہا ہے اللہ کے حکم سے ہر لمحے اور ہر انسان. اور ہم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اتنی دیدہ دلیری سے. اور ہمیں ڈر نہیں لگتا اللہ چاہیں تو ہمارا سانس وہیں کا وہیں رک جائے. کبھی دمے کے مریض کو دیکھ لیں، کبھی دل کے مریض کو دیکھ لیں، کبھی کینسر کے مریض کو دیکھ لیں، اتنی ہزاروں لاکھوں قسم کی بیماریاں ہیں. تو ہمارے اندر اگر سب چیزیں چل رہی ہیں تو اللہ کے چلانے سے چل رہی ہیں، اور ہر لمحہ اللہ کے چلانے سے چل رہی ہے، ہر لمحے ہمارے جسم میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. یہ انسان خود بخود بڑا نہیں ہو رہا، ہر انسان یہ نئی تخلیق ہو رہی ہے روزانہ. ہم کہتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں پہلی دفعہ کس نے پیدا کیا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. یہ جو لطفہ سے علقہ بنتا ہے یہ نئی تخلیق ہے، یہ علقہ سے مضغہ بنتا ہے یہ نئی تخلیق ہے، یہ مضغہ سے ہڈیاں بنتی ہیں یہ نئی تخلیق ہے، یہ بچہ پیدا ہوتا ہے ڈلیوری ہوتی ہے یہ نئی تخلیق ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے یہ نئی تخلیق ہے، نوجوان جوانی پھر ادھیڑ عمری پھر بڑھاپا یہ سب نئی تخلیق ہے. ہر لمحے نئی تخلیق ہو رہی ہے ہمارے اندر. یہ تو بڑے بڑے مرلے ہیں، ہر لمحے نئی تخلیق ہو رہی ہے، نئے سیلز پیدا ہو رہے ہیں، سیلز فوت ہو رہے ہیں مر رہے ہیں، سیلز پیدا ہو رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں سیلز ہر وقت ہمارے جسم میں ختم ہو رہے ہیں اور وہ بن رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں، ہم سے تو کوئی نہیں کر رہا. سبحان اللہ وبحمدہ. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا نہیں وہ دیکھتے پرندوں کی طرف جو مسخر کر دیے گئے ہیں آسمان کی فضاؤں میں، ما یمسکہن الا اللہ، نہیں تھامے ہوئے انہیں مگر اللہ. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. یہ نشانیاں صرف ایمان والوں کو سمجھ آتی ہیں، جو غیر مسلم ہیں. اب آپ دیکھیے کہ غیر مسلم بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے سائنسدان، کئی بدبخت ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، کئی بدبخت ایسے ہیں کہنے کو بہت بڑے سائنسدان ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. اور شرک کرنے والے کی تو مت ماری ہوتی ہے. یہ بڑے ذہین اور بڑے پڑھے لکھے سائنسدان ہیں دنیاوی اعتبار سے، بہت بڑے بڑے سائنسدان ہیں، ان کو یہی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے ساتھ ہم اوروں کو شریک کر رہے ہیں. یہ جو عقل کی بات ہے، توحید کی بات، عقل کی بات کس کو سمجھ آتی ہے؟ یہ ایک عام سے مسلمان کو سمجھ آ جاتی ہے. اس کے لیے بہت ذہانت اور بڑے علم اور دنیاوی ڈگریوں کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. یہ ایمان والوں کو چیز سمجھ آ جاتی ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اللہ سے ڈر جاؤ اے عقل مندو، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ایمان والے سے بڑھ کر عقل مند کوئی نہیں ہے. اور یہ عقل اللہ کی طرف سے اللہ نے ہمیں دی ہے، اس میں ایمان والوں کا کوئی کمال نہیں ہے. ایمان والے ٹوٹا پھوٹا اللہ کے احکامات پر ایمان لانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے ایمان والوں پر انعام ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتا ہے، چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں ہمیں، اور یہ اللہ کا انعام ہے سراسر. اچھا ذرا غور کیجیے، ہم اللہ کی بڑی بڑی قدرتیں پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی قدرتیں پڑھ رہے ہیں. ہر قدرت کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں نشانی ہے. یہ آیت نمبر 79 ہے. میں نے آپ کو ذکر کیا سورہ نحل میں اللہ نے اپنی بڑی بڑی قدرتیں بیان کی، اپنی بڑی بڑی عظمتیں
اپنے بڑے بڑے انعامات بیان کیے، اور اللہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اور شکر سے مراد زبان سے اللہ کا شکر ہے اور عمل سے اللہ کا شکر ہے۔ پیچھے ہم نے بڑی بڑی قدرتیں پڑھی ہیں اللہ کی۔ مثال کے طور پر ہم نے پڑھا کہ آیت نمبر 65 میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں، آسمان سے بارش برسنا اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، تفصیل سے بات ہوئی۔ اور پھر اللہ زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد، مردہ ہونے کے بعد اللہ زندہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں بہت بڑی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ لآیہ واحد کا صیغہ، نشانی ہے۔ پھر ہم نے پیچھے پڑھا کہ یہ جو اللہ نے جانوروں کے اندر عبرت رکھی ہے، جانور کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، ہم جانوروں سے کس کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر اللہ نے بتایا کہ تم کھجوروں سے، انگوروں سے تم کس طرح نعمتیں حاصل کرتے ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس میں بہت بڑی نشانی ہے، یہاں بھی لآیہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل کرتی ہے۔ پھر ہم نے شہد کی مکھی کا پڑھا، شہد کا پڑھا، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے، آیا واحد کا صیغہ۔ پیچھے ہر جگہ لآیا، اور یہاں جب اللہ تعالیٰ پرندوں کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے، سسٹم بنانے کے بعد بھی ہر پرندہ اللہ کے حکم سے اڑ رہا ہے، اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ اللہ یہاں فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اس میں کئی پہلو ہیں سوچنے کے، لقوم یؤمنون، اور یہ سمجھ صرف ایمان والوں کو آتے ہیں، یہاں ایمان کی بات ہے ساتھ۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، اور اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکنن، سکون، راحت، قرار۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھر بنائے۔ انسان کو گھر کے اندر جو سکون اور راحت ملتی ہے وہ گھر سے باہر نہیں ملتی۔ انسان سکون حاصل کرتا ہے، آرام کرتا ہے، مطمئن ہوتا ہے گھر کے اندر۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اللہ کی نعمتیں، اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے من جلود الانعام، جانوروں کے چمڑوں سے، جانوروں کی کھالوں سے، بیوتن، گھر، تستخفونہا، تم ہلکا سمجھتے ہو انہیں، ان گھروں کو، یوم ظعنکم، اس دن جس دن تم سفر کرتے ہو، یوم ظعنکم، اپنے سفر کے دن، ویوم اقامتکم، اور اپنے اقامت کے دن۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے کیا ہے، اللہ نے تمہیں گھر عطا کیے، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا باعث بنایا۔ اور پھر ایک تو گھر ہیں جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم مقیم ہوتے ہیں، وہاں انسان مضبوط گھر بناتا ہے، پکے گھر بناتا ہے، کیونکہ انسان نے وہاں زیادہ عرصہ رہنا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر انسان سفر جب کرتا ہے تو سفر میں بھی پرانے زمانے میں لوگ جب سفر کرتے تھے، لمبے سفر ہوتے تھے، جب لمبے سفر ہوتے تھے تو لوگ خیمے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ خیمے بھی ایک گھروں کی صورت ہے، ایک عارضی گھروں کی صورت۔ یہ گھر اس طرح نہیں ہوتے جس طرح انسان جہاں رہتا ہے وہاں انسان گارے مٹی کے گھر بناتا ہے، یہ اس طرح کے گھر نہیں ہوتے۔ یہ کس طرح کے گھر ہوتے ہیں؟ یہ جانوروں کی کھالوں سے، جانوروں کے چمڑوں سے یہ انسان ایسے گھر بناتا ہے جو پورٹیبل ہوتے ہیں، جن کو انسان اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ تو اللہ نے دونوں قسم کو گھروں کا ذکر کیا، دونوں اللہ کی بڑی قدرتیں، بڑی انعامات ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھر بنائے اور تم اپنے گھروں میں سکون حاصل کرتے ہو، یہ جہاں انسان رہتا ہے ان گھروں کی بات ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور اللہ نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے گھر بنائے، یہ خیمے وغیرہ، تستخفونہا، تم ہلکا سمجھتے ہو انہیں۔ یہ جو خیمے ہوتے ہیں یہ ہلکے ہوتے ہیں، یہ اٹھائے جا سکتے ہیں، جو گارے مٹی کے گھر ہے وہ تو اٹھایا نہیں جا سکتا، تم ہلکا خیال کرتے ہو انہیں، یہ جو خیمے والے گھر ہیں۔ یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، تمہارے سفر کے دن اور تمہاری اقامت کے دن۔ تو انسان سفر میں وہ ہلکا سمجھ کر ان خیموں کو ساتھ لے جاتا ہے، اپنے سفر میں لے جاتا ہے، واپسی پہ انسان لے آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان یہ جو شہر میں انسان جہاں رہتا ہے وہاں گھر بناتا ہے، وہ بھی اللہ کی قدرت ہے بہت بڑی۔
اور جو انسان یہ جانوروں کی کھالوں سے گھر بناتا ہے، تو یہ جانور انسان کے لیے کس نے مسخر کیے؟ یہ جانوروں کی کھالیں انسان ان کو استعمال میں لاتا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے انسان کو ان جانوروں پر قدرت دی ہے۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ان کی اونوں سے، ان جانوروں کی اون، اصواف صوف سے، صوف کہتے ہیں اون کو، بھیڑوں کی جو اون ہوتی ہے، وَأَوْبَارِهَا اور بالوں سے، اوبار سے مراد اونٹ بیل وغیرہ کے بال ہوتے ہیں، اونٹ بیل وغیرہ کی جو کھال ہوتی ہے اس کے بالوں کو وبر کہتے ہیں، تو وبر کی جمع اوبار، صوف کی جمع اصواف، اور صوف کہتے ہیں اون کو، اور اون یہ بھیڑوں کی کھال پہ اون ہوتی ہے، اور وبر یہ اونٹوں اور بیل وغیرہ